الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی 3 آیت نمبر 47، 48 اور 49 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اور گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھی تھی۔ خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی ہیں اور 7 گائے ہیں کمزور لاغر۔ یہ جو 7 کمزور گائے ہیں یہ موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے دیکھے سرسبز تھے اور 7 خشک تھے۔ جو 7 خشک خوشے تھے وہ بھی سبز خوشوں کے اوپر چڑھ کر انہوں نے ان کو بھی خشک کر دیا تھا۔ بادشاہ کو جب یہ خواب آئی تو اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کوئی اس کا مطلب بتاؤ، تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے ہی بس ایک پریشان قسم کے خیالات ہیں، کوئی صحیح خواب نہیں ہے یہ۔ اور ساتھ یہ کہا کہ جی ہمیں کوئی خواب کی تعبیر کا علم بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ وہاں پر موجود تھا وہ قیدی جس کو یوسف علیہ السلام نے رہائی کی خوشخبری دی تھی، تو اس کو یاد آیا تو اس نے کہا جی کہ جیل میں ایک شخص ہیں، یوسف ان کا نام ہے، وہ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر ہیں، مجھے آپ جیل جانے کی اجازت دیں، میں جا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھوں۔ وہ چلا گیا جیل میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک مخلصانہ اور ہمدردانہ مشورہ بھی دیا، اور اس کے ساتھ ہی تیسری بات خواب کی تعبیر کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک اضافی بات بھی بتائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی گئی۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا تھی، اور اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو مخلصانہ اور ہمدردانہ مشورہ دیا تھا وہ کیا تھا، اور تیسری بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے علاوہ ایک اضافی بات اس بندے کو بتائی تھی وہ کیا تھی۔ سب سے پہلے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی کہ جو بادشاہ کو خواب میں 7 موٹی تازی گائے نظر آئی ہیں، ان سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کی اس سلطنت میں، اس حکومت میں 7 سال آئیں گے خوشحالی کے، 7 سال آئیں گے خوشحالی ہوگی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا، خوب پیداوار ہوگی۔ اور جو 7 گائے دبلی پتلی دیکھی ہیں بادشاہ نے خواب میں، اس سے مراد یہ کہ اس 7 سال کے بعد جو خوشحالی کے 7 سال تھے ان کے بعد 7 سال کاٹ کے آئیں گے۔ کس کے آئیں گے؟ کاٹ کے آئیں گے۔ وہ کھاد کے جب 7 سال آئیں گے تو جو خواب میں یہ دیکھا تھا کہ 7 کمزور گائے موٹی تازی گائےوں کو کھا رہی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو 7 کاٹ کے سال ہوں گے، جو خوشحالی کے سال میں جتنا بھی غلہ جمع ہوا ہوگا، دانہ اناج غلہ، وہ سارے کے سارے کاٹ کے سال ان کو کھا جائیں گے۔ کاٹ کے سال اس سارے غلے کو کھا جائیں گے۔ سال تو نہیں کھاتا ہے، مراد کھاتے تو بندے کھاتے ہیں یا انسان کھاتے ہیں یا جانور کھاتے ہیں،
لیکن مجازن یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ قحط کے سال جو ہے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے. سبب وہی بنے، قحط پڑا اس لیے پہلے والا جتنا بھی غلہ سٹاک تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. جیسے کہا بھی جاتا ہے، یہ عربی میں بولا بھی جاتا ہے مجازن. جیسے ایک شعر ہے، اس میں شاعر کہتا ہے نہارک یا مغرور سہو و غفلت ولیلک نوم والردی لک لازم، کہ اے مغرور شخص، اے غافل شخص، دن تیرا غفلت میں اور غلطیوں میں گزرتا ہے. دن تیرا غلطیوں میں گزرتا ہے. ہاں، دن تیرا سہو و غفلت، بھول ہے اور غفلت ہے. ولیلک نوم، اور رات تیری نیند ہے، اور رات تیری نیند ہے، اور تیرے لیے ہلاکت لازم ہے. دن کو بھی غفلت میں پڑا رہتا ہے، سویا رہتا ہے اور ایسے ہی وقت گزار دیتا ہے، اور رات کو بھی تو سوتا ہے، تو لازمی بات ہے پھر ہلاکت تیرا مقدر ہی بنے گی. تمہیں یہ چاہیے کہ دن کو محنت مزدوری کرو، کماؤ، ٹھیک ہے، رزق کے حلال کی تلاش میں گھومو پھرو، کوشش کرو، پھر رات کو آرام سے آرام کرو. لیکن دن کو بھی اگر غفلت میں گزار دیا اور رات کو بھی سو کے گزار دیا تو والردی لک لازم، ہلاکت تیرے لیے لازم ہو. اب اس شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ دن غفلت ہے اور رات نیند ہے. حالانکہ دن غفلت نہیں ہوتا، دن کے اندر اس نے غفلت کی ہے، دن کے وقت میں دن کے اندر اس نے غفلت کی ہے. اور رات نیند نہیں ہوتی ہے، بلکہ رات کے اندر رات میں سوتا ہے بندہ. تو یہ مجازن کہہ دیا ہے کہ دن تیرا غفلت ہے اور رات تیری نیند ہے. تو اسی طرح مجازن یہ کہہ دیا کہ جو قحط کے 7 سال ہوں گے وہ خوشحالی کے سال میں جتنا غلہ جمع ہوگا اس قحط کے سال اس غلے کو کھا جائیں گے. قحط کے سال اس غلے کو کھا جائیں گے. یہ مجازن کا ہے. حقیقتاً کھاتا تو انسان ہے یا جانور کھاتے ہیں، چرند پرند یہ چیزیں کھاتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی. یہ تو ہو گئی خواب کی تعبیر، بادشاہ کی سمجھ آ گئی ہے. جی جی خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی صاحب کو. جی جی جی. اچھا، ایک مشورہ دیا یوسف علیہ السلام نے ہمدردانہ طور پر، اور حکیم حالانکہ جیل میں قید تھے، کہتے تھوڑا دفع کرو ان کو، کوئی اور بندہ ہوتا تو، لیکن یہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ ہمدرد ہوتے ہیں. بے شک ان پر لوگ ظلم بھی کرتے ہیں، بے گناہ قید بھی کیا، پھر بھی ان لوگوں کی ہمدردی ہے دل میں، ان کی خیر خواہی ہے دل میں. اور یہ ہمیں بھی نبی سبق دیتے ہیں کہ ہم بھی جو نبی کے ماننے والے ہیں ہمیں بھی ایک دوسرے کا ہمدرد خیر خواہ ہونا چاہیے اور مخلص ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسے کرنا، جو خوشحالی کے سال میں تم غلہ اگاؤ گے تو اس غلے کو اس کی بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا. جیسے لوگ مونجی کاٹتے ہیں نا، مونجی کاٹ کے اس کو دھوپ پہ خشک کرتے ہیں تو وہ چاول جو ہوتے ہیں وہ اندر ہی ہوتے ہیں. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو غلہ ہے اس کو بھی بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے، اور ضرورت کے مطابق اس میں سے استعمال کرنا ہے. جتنا کھانے کے لیے ضرورت ہو اتنا نکال کے استعمال کر لینا ہے، باقی ان کے اندر ہی رہنے دینا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تجربہ یہ ہے کہ جب تک غلہ جو ہوتا ہے وہ بالیوں کے اندر ہی ہو تو اس کو کیڑا نہیں لگتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو کیڑا وغیرہ چیزیں پھر لگتی ہیں. جی جی. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ضرورت کے مطابق تم نکال کے استعمال کر لینا کھانے پینے کے لیے، اور باقی اس کو ادھر ہی محفوظ رکھنا. اور جب آئیں گے قحط کے سال جب آئیں گے تو اس وقت جو تمہارے پاس پہلے والا غلہ ہوگا تم اس کو استعمال کر لینا، تھوڑا بہت محفوظ رکھنا تاکہ آئندہ تمہیں بیج کے لیے کام آئے، آئندہ تمہیں بیج کے لیے کام. یہ مشورہ بھی یوسف علیہ السلام نے دیا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، پہلے بھی ایسا رواج چل رہا تھا مصر میں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے غلے کو، گندم کو، اناج کو سٹاک بھی کیا جا سکتا ہے اپنی ضرورت کے لیے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے گودام ہوتے ہیں سٹاک، جیسا کہ ہمارا بھی یہ لائنوں کے پاس گودام ہے گندم کا. یہ ہر شہر ہر ضلع میں ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے خدا نخواستہ کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی قحط آ جاتا ہے تو اس وقت یہ نکال کے پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا کبھی کمی واقع ہو جاتی ہے پیداوار میں تو پھر تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے اس مشورے سے کہ ایسا حکومت سٹاک بھی کر سکتی ہے اور ضرورت کے وقت یہ جائز ہے. اس کے بعد 2 باتیں ہوگی. تیسری بات آپ سے یہ کہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے ایک اضافی بات بھی ان کو بتائی تھی، ایک اضافی بات بھی بتائی تھی. اضافی بات یہ بتائی کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، فرمایا ان 7 سال جو قحط کی ہے ان کے بعد ایک سال آئے گا
اور اس میں لوگوں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر موسم کے مطابق بارش ان کو عطا فرمائیں گے، لوگوں پر بارشیں ہوں گی، جی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوں گی اور بہت زیادہ خوشحالی ہو جائے گی، اور لوگ جوس نکال کے پئیں گے، انگوروں کو نچوڑ کر ان کا جوس پئیں گے، باقی زیتون کو اس کو نچوڑ کر اس کا تیل نکالیں گے، ٹھیک ہے، ایسے سرسوں کا تیل نکالیں گے، مطلب یہ خوشحالی ہوگی، تو لوگ بہت زیادہ خوشحال ہوں گے بارش کی وجہ سے۔ جی اب یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام، یہ تو خواب کی تعبیر بھی نہیں تھی، خواب میں تو اس نے کوئی ایک اور سال تو نہیں دیکھا تھا بادشاہ نے کوئی اور چیز، تو خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی ہے۔ یہ اضافی یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے ان کو بتایا، جی اور یہ کیسے بتایا؟ ایک تو یوسف علیہ السلام کو یہ نبی ہونے کی وجہ سے، فراست ایمانی کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا کہ اس لیے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، جب کاٹ کے 7 سال گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ایک مشکل کے بعد اللہ 2 آسانیاں دیتے ہیں، تو بندے کو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، تنگ نہیں ہو جانا چاہیے۔ جیسے کبھی بندے پر مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یہ نہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنی جان ہی ختم کر دے۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک مسلمان عورت نے خودکشی کی ہے، ٹھیک ہے، حالات سے تنگ آ کے، مطلب رواجوں سے اور جہیز وغیرہ سے، ان چیزوں سے تنگ آ کے، تو بندے کو صبر سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ جتنا مرضی ہے حالات سخت ہوں، خودکشی کی اجازت نہیں ہے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے خودکشی کی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا، اور فرمایا کہ جو خودکشی کرتا ہے قیامت والے دن اسی عذاب میں رہتا ہے، جس چیز کے ساتھ خودکشی کرتا ہے اسی چیز کے ساتھ وہ عذاب میں رہتا ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 1 سال آئے گا، اس میں کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، بہت ہی خوشحالی ہوگی، اور لوگ اس میں جوس نچوڑ کر جو ہے وہ پئیں گے فروٹ کا۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ تزرعون 7 سنین، تم زراعت کرو گے 7 سنین، 7 سال دأباً مسلسل 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، تم زراعت کرو گے۔ فما حصدتم، جو تم فصل کاٹو تو فذروہ فی سنبلی، اس فصل کو اس کے بالیوں ہی میں چھوڑ دو، اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دو، اس کو نکالو نہ اندر سے۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا غلہ جو تم کھاتے ہو، ضرورت کے مطابق اپنے کھانے کے لیے نکال لو، باقی ادھر ہی رہنے دو۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے سخت سے مراد قحط کے سال آئیں گے، یا کلنا، وہ قحط کے سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ جمع کر کے رکھا تھا وہ سارا کھا جائیں گے، مطلب وہ ختم ہو جائے گا۔ الا قلیلا مما تحصنون، مگر تھوڑا سا غلہ جو تم محفوظ کر کے رکھتے ہو وہ بچا رہے گا، اس کو آئندہ بیج کے لیے استعمال کرنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، یغاث کی یہاں 2 معنی ہیں، یغاث غیث سے ہو تو اس میں لوگوں کو بارش عطا کی جائے گی، یغاث غوث سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے، جیسے مشرک لوگ کہتے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، ٹھیک ہے، تو ان سے مدد مانگتے ہیں، مدد تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو یغاث غوث سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا، تو یغاث الناس کا معنی ہو جائے گا لوگوں کی اس سال میں مدد کی جائے گی، لوگوں کی اس سال میں مدد کی جائے گی۔ وفیہ یعصرون، اور اسی سال میں لوگ نچوڑیں گے، شراب نچوڑیں گے، انگور نچوڑ کے اس کا رس پئیں گے، جوس نکال کر پئیں گے، ہر طرح خوشحالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی دنیا آخرت کی خوشحالیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تنگ دستیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما،
فرما، نماز قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، خصوص بالخصوص ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار، یا اللہ ہمارے نمازی محلے والے مدرسے مسجد خدمت کرنے والوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، آمین یا اللہ سب کی آخرت کی منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک فرما بردار، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ مرتے دم تک ہم سب کو ہمارے سارے گھر والوں کو ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں کچہریوں عدالتوں اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما، اپنی ذات پاک کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما، یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما، بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کے روزے کا دیدار نصیب فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ان کی جو بھی جائز حاجات ہے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے یا اللہ پوری فرما، یا اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما، جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوں اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ آج اکیلا تو ہاں کونی دسیا نے کہ اچھا جی تھوڑا ہوتا اوہو دس دینا سی